وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی صورت۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پس جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت مضبوط اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت، دیکھنا اس شخص کا جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ان کے لیے بہت بہتر تھا یا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ طاعۃ و قول معروف، اطاعت کرنا، حکم کا ماننا اور اچھی بات کہنا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب پھر کام کا حکم مضبوط کر دیا جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پس اگر وہ سچے رہتے اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جو مکہ میں تھے تو وہ کفار مکہ کے ظلم و ستم جو تھے وہ برداشت کرتے تھے، تو آخر کار جب ان کو ہجرت کا حکم ہو گیا کہ تم مدینہ چلے جاؤ، ادھر بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئے ہیں، تو جب صحابہ مدینہ چلے گئے تو ان کی خواہش تھی کہ ہمیں کوئی لڑائی کا حکم ملنا چاہیے، ہم ان سے بدلہ لیں۔ پہلے تو ادھر تو ہم کمزور تھے تو ادھر وہ ہم کو سختی کرتے تھے، تو اب ہم علیحدہ ایک ملک میں شہر میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں حکم ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں، ان سے اپنا بدلہ لیں ظلموں کا۔ تو اس وقت کہتے تھے جب آپ ہجرت کر کے بھی 1 سال ہی ہوا تھا مدینہ گئے کو، تو کہنے لگے کیوں نہیں کوئی صورت ایسی نازل کی جاتی، مطلب تھا کہ ایسی کوئی صورت آئے کہ جس میں ہمیں جہاد کا حکم ملے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب کوئی مضبوط یعنی مطلب صاف مطلب والی کوئی آیت نازل کی جاتی ہے صورت جس میں قتال کا ذکر ہے، یعنی جب پھر ہم صورت نازل کرتے ہیں تو اس میں حکم دیتے ہیں کہ جہاد کرو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقت ہے، تو وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے جس شخص پر موت کی بے ہوشی طاری ہو تو وہ دیکھتا ہے نا، تو اس طرح پھر آپ کی طرف یہ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد منافقین ہیں، یعنی جب آپ مدینہ شریف چلے گئے تو ادھر منافق پیدا ہو گئے، ادھر تو مشرک تھے، کافر تھے مکہ میں، ادھر جو تھے وہ منافق بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ تو اب جو ایمان والے تھے وہ تو مضبوط تھے اپنی جگہ پہ، لیکن جو منافق تھے جب وہ صورت نازل ہوئی جس میں جہاد کا حکم ہوا تو پھر ان کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے بندے پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ تاڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا بننے لگا مجھے، یعنی اس کی موت کی بھی ہوشی آنے لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقوں کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، یا پھر اس سے مراد وہ مسلمان بھی ہیں جو ابھی کمزور تھے، یعنی ان کا بھی ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پہلے جو تھے وہ تو مضبوط تھے ہی تھے، لیکن جو نئے وچ مسلمان شامل ہوئے تھے تو وہ بھی اس طرح ان کی کیفیت بن گئی کہ ابھی تو ہم مسلمان ہوئے ہی ہیں تو جہاد کا حکم بھی آ گیا، تو وہ بھی پریشان ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا۔ کیا بہتر تھا؟ اگر وہ بات کو طاعۃ و قول معروف، اگر وہ بات کو مان لیتے اور اچھی بات کہتے، ایک تو مطلب یہ ہے اگر وہ اچھی بات کہتے مان لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، یا دوسرا مطلب اس کا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کس بات کی؟ کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بات مانتے اور اچھی بات کہتے، پہلے خود ہی تو کہہ رہے تھے، تو جب اللہ نے نازل کی ہے تو اب کہتے ہیں، اب ان کی کیفیت یہ بن گئی ہے کہ جیسے ان کے پہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے موت کی، تو ان کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ پہلے خود ہی کہا، اب حکم ملا ہے تو اب ان کی کیفیت بدل گئی ہے، تو یہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ دوسرا معنی یہ بہتری کا یہ ہے کہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا اگر وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہتے،
کہ جو ہم نے کہا تھا اب حکم آ گیا، اب ہمیں ماننا چاہیے، تو اچھی بات آ گیا، اچھا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، اب کیوں کمزور پڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب کام کا ارادہ کر لیا جائے، پختہ کام کا، مضبوط کام کا حکم ہو جائے، تو اگر وہ سچے رہتے اللہ کے ساتھ تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو جب ایک کام کا حکم مل گیا ہے کہ فائنل ہو گیا کہ اب یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اس پہ سچے رہنا تھا، کہ ہم کہتے تھے نا ہم لڑیں گے، تو پھر اب اللہ نے حکم دیا تو اب کیوں ان کی کیفیت بدل دی جا رہی ہے؟ اب پھر اللہ کے وعدوں پہ سچے رہتے تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوتا۔ تو اس لیے اس سے خاص مراد منافق ہی ہیں زیادہ تر، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ تو ایسے ہے ہی نہیں تھے، مسلمان تو اپنے جہاد پہ کام تھے، انہوں نے مال جان عزت ہر چیز قربان کی ہے اللہ کے اور اس کے راستے میں، تو یہ منافقوں کی کیفیت تھی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پس کیا امید رکھی جا سکتی ہے تم سے کہ اگر تم پھر جاؤ یا تم حکمران بنا دیے جاؤ کہ تم فساد کرو گے زمین میں اور تم صلہ رحمی کو، رشتے ناطے کو توڑ دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جب تم کو حکمران بنا دیا جائے، تم کو حاکم بنا دیا جائے، یا تم ادھر سے پھر جو لڑائی سے جہاد سے واپس، تو پھر تم جا کر فساد برپا کرو گے اور رشتہ داری کو توڑو گے، یعنی تم پھر اپنے اسی دین میں واپس پلٹ جاؤ گے جو پہلے تمہارے اندر تھا، تم نے جا کر پھر فتنہ فساد برپا کرنا ہے اور رشتہ داری ناطے کو توڑنا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، پس اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ان کو بہرا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جن کے آنکھیں بھی اندھی ہیں اور کان بھی بہرے ہیں، یعنی نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا آپس یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہی نہیں، یعنی اس کے معنی مفاہیم جو ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتے، یعنی ان میں غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو یا ویسے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بندہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، یعنی اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، قرآن کو پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں، تو ایک ویسے ہی ہے کہ اس کے دل میں تالے لگے ہوئے ہیں، یعنی اس نے قرآن کو سوچنا سمجھنا ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں منافق جن کے کان بھی بہرے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہیں۔ ظاہری طور پر تو کان ہیں، آنکھیں بھی ہیں، بینائی بھی ان میں موجود ہے، لیکن قرآن دیکھنے کے لیے یا قرآن کو سننے کے لیے ان کی یہ دونوں چیزیں کام نہیں کرتی۔ جزاکم اللہ خیر۔